آج ہے 6 جون اور آج ہے منگل کا دن 2023۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے اور شیئر کریں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ چینی فوج کی پیش قدمی نے بھارت کی نیندیں ہڑوا دیں۔ چینی فوج کی پیش قدمی نے مودی سرکار ہکا بکا رہ گئی۔ بھارتی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا گیا۔ چین نے S-400 ڈیفنس سسٹم کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کامنٹس میں چین زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے نعرے ضرور کامنٹ کیا کریں۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ چینی فوج کی پیش قدمی نے بھارت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دی ہیں۔ چینی فوج کی پیش قدمی نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ بھارتی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا گیا۔ چین نے کہا ہے کہ سرحدی فوجی دستے انڈیا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر معمول کی گشت پر ہیں، جب انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے انڈین فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ اس کے مطابق چین نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے فوجیوں کو ڈسپلن اور قابو میں رکھے تاکہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھا جا سکے۔ اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں چین اور انڈین فوجیوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی۔ انڈیا کے مطابق اس جھڑپ میں دونوں افواج کے فوجی زخمی ہوئے، تاہم کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ چین اس جھڑپ کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کر رہا تھا، تاہم گزشتہ روز یعنی 13 دسمبر کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان کرنل لونگ شاہو نے بتایا ہے کہ سوانگ سانگ کے علاقے میں چین کے فوجی معمول کی گشت پر تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ 9 دسمبر کو LPLA ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے سرحدی دستے چین انڈیا سرحد کے مشرقی سیکٹر میں توانگ سانگ کے علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی جانب معمول کے گشت پر تھے۔ انہیں انڈین فوجیوں کی طرف سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے غیر قانونی طور پر LAC کو عبور کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی فوجیوں نے پیشہ ورانہ، معیاری اور پرعزم جواب دیا، جس کی مدد سے صورتحال کو قابو میں لایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس جھڑپ کے بعد اب چینی اور انڈین فوجی ڈس انگیج ہو چکے ہیں۔ چینی فوج نے مطالبہ کیا کہ انڈیا اپنی فرنٹ لائن فوجیوں کو سختی سے نظم و ضبط پر عمل کرائے، انہیں قابو میں رکھے، چین کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ سرحدی علاقوں سے امن برقرار رکھا جا سکے۔ اس سے قبل انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں دیے گئے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ چینی فوجیوں نے توانگ سیکٹر کے علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور مجوز سے صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے توازنات قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈین فوجیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہماری فوج نے عزم کے ساتھ چین کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس جھڑپ میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوا بلکہ فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق انڈین فوج نے بہادری سے چینی فوجیوں کو اپنی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا، انہیں اپنی پوسٹوں پر واپس جانے پر مجبور کیا۔ ان کے مطابق اس جھڑپ میں دونوں طرف کے کچھ فوجی زخمی ہوئے لیکن کوئی فوجی ہلاک نہیں ہوا۔ چین ہمیشہ اروناچل پردیش سے متعلق انڈیا کے دعوے پر سوال اٹھاتا رہا ہے۔ وہ کسی بھی انڈین رہنماؤں کے اروناچل پردیش کے دورے پر اعتراض کرتا رہا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا نے بار بار کہا ہے کہ اروناچل پردیش کا ٹوٹ انگ ہے اور اسے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل چین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اروناچل پردیش کے دورے پر احتجاج کیا تھا، جبکہ چین نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اروناچل پردیش پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ انڈیا چین کے اس نوعیت کے اعتراضات کو مسترد کرتا رہا ہے۔ چین اروناچل پردیش میں 90,000 کلومیٹر زمین پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چین نے مغرب میں اقصائی چین کے 38,000 کلومیٹر پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ انڈین رہنماؤں کے دورے پر چین کے اعتراضات کے بارے میں انڈیا کے معروف اسٹریٹجک رہنما برہما چلانی نے 4 ماہ قبل ٹویٹ کیا تھا کہ جب چینی صدر شی جن پنگ تبت گئے تو انڈیا نے کچھ نہیں کہا۔ شی جن پنگ نے یہاں تک کہ ہندوستانی سرحد پر صرف 15 کلومیٹر دور پیپلز لبریشن آرمی بیس پر ایک رات قیام کیا، اسے چین کی جنگی تیاری کے طور پر دیکھا گیا۔ انڈین رہنماؤں کے دورے پر چین کا اعتراض حیران کن نہیں ہے۔ چین کی تاریخ پر ایک کتاب لکھنے والے مائیکل شومن نے اروناچل پردیش
پردیش میں انڈین لیڈروں کے دورہ چین کے دراز کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت برے طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ یہ چین کی خارجہ پالیسی کو بڑی ناکامی کر سکتا ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈین فوجوں کے لیے پٹائی لفظ کا استعمال ہرگز مناسب نہیں ہے۔ پیر کے روز پارلیمان سے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان 13,000 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہو کر ہماری سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ پٹائی جیسے لفظ کا مستحق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں سیاسی اختلافات اور سیاسی تنقید سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میرے خیال میں ہمیں بلا واسطہ اپنے جوانوں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ انڈیا اور چین کے فوجوں کے درمیان اروناچل پردیش میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جھڑپ ہوئی تھی، جس میں دونوں ممالک کے کچھ فوجی زخمی ہوئے تھے، تاہم کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جھڑپ اب ہوئی ہے۔ انڈیا کی فوج نے BBC کو بتایا ہے کہ چین کی لبریشن آرمی کے دستے اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں داخل ہوئے، جس کے بعد انڈیا نے جوابی کارروائی کی ہے۔ تاہم اس جھڑپ کے بعد چین نے کہا تھا کہ دسمبر کو اس کے سرحدی فوجی دستے انڈیا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر معمول کی گشت پر تھے، جب انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے انڈین فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک جھڑپ ہوئی۔ چین نے انڈیا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی فوجیوں کو ڈسپلن اور قابو میں رکھے، نہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ممالک کے فوجوں پر تصادم مصادم کے بعد اس طرح کا پہلا معاملہ ہے۔ توانگ میں چینی فوجوں کے ساتھ جھڑپ کی خبروں پر کانگریس نے BBC حکومت سے کہا تھا کہ وہ چین کے حوالے سے اپنے متزلزل رویہ چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان شدید ترین جھڑپ کی خبریں ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ حکومت چین کو سخت لہجے میں سمجھائے کہ اس کی حرکت کو برداشت بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی جماعت AIMI کے سربراہ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے حکومت سے سوال کیا تھا کہ جب پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس چل رہا تھا، حکومت اتنے دنوں تک متصادم کی تعلیمات کیوں چھپائیں؟ انہوں نے لکھا تھا کہ اروناچل پردیش سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ انڈیا اور چین کے فوجوں کے درمیان بڑی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حکومت نے کئی دنوں تک ملک کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ جب سرمائی اجلاس چل رہا ہے، پارلیمنٹ کیوں اس کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس سے قبل چین کی تاریخ پر ایک کتاب لکھنے والی مائیکل شومین نے اروناچل پردیش میں انڈین لیڈروں کے دورہ چین کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہت برے طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ یہ چین کی خارجہ پالیسی کی بڑی ناکامی ہو سکتی ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مزید کہا ہے کہ انڈین فوجیوں کے لیے پٹائی جیسے لفظ کا استعمال ہرگز مناسب نہیں ہے۔ پیر کے روز انڈین پارلیمان سے اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان 13,000 فٹ کی بلندی پر کھڑے ہو کر ہماری سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی فوج کی پیش قدمی نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ مودی ہکا بکا رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی ایئر فورس ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا گیا ہے اور خطرناک ترین ڈیفنس سسٹم کے چین نے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ اس سرحدی دستے انڈیا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ملک کی گشت پر تھے، جن نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے انڈین فوجیوں کا سامنا کرنا، جس کے نتیجے میں ایک جھڑپ ہوئی تھی۔